کمانڈر صاحب جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 1965 کی اگر ہم بات کریں آج کے دن اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کے حوالے سے کیونکہ بہت ساری تقریبات کا بھی انعقاد کیے تھے، لیکن ہم اگر 1965 کی بات کریں اور اس میں آپریشن دوارکا کی بات کریں اس کی کتنی زیادہ اہمیت تھی؟ جی بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے 6 ستمبر کے حوالے سے جب جنگ کا اعلان ہو گیا تھا تو نیوی کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ جس میں ہماری جب بری فوج اور فضائیہ لاہور اور سیالکوٹ کے مقام پہ آپس میں محاذ پہ ان کے ساتھ دشمن کے ساتھ انگیج تھے، تو ادھر سے پریشر کو کم کرنا تھا اور ساؤدرن سیکٹر کے اوپر پریشر کو ان کو ڈس انگیج کرنا تھا. اچھا. تو اس حوالے سے نیوی کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ دوارکا میں جا کے جو وہاں پر ریڈار اسٹیشن ہے اس پہ حملہ کریں. اچھا. اب یہ اپنی نوعیت کا ایک خاص ٹاسک دیا گیا تھا جس میں دشمن جو تھا وہ ہم سے 3 گنا زیادہ صلاحیت رکھتا تھا، اور آپ نے اس کے سمندر کی حدود میں جا کے اس کے ہی ریڈار اسٹیشن پہ جا کے حملہ کرنا ہے. بالکل. اچھا، یہ ریڈار اسٹیشن کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ان کی ایک انسٹالیشن تھی جس کے جو ہمارے کراچی میں جہاز آ رہے ہیں اور ان کی نقل و حمل ہو رہی ہے اس کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کر رہا تھا ایئر کرافٹ کو، تاکہ وہ ہمارے جو بھی ہماری سیل لائنز آف کمیونیکیشنز ہیں ان کو وہ اٹیک کر سکیں. اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ 8 بجے کا ٹائم دیا گیا کہ شپ نے سیل کرنا ہے، اور 7 شپ جو اویلیبل تھے وہ 8 بجے سے پہلے سب سیل کر گئے. اچھا. اور وہاں جا کے انہوں نے دوارکا کے مقام پہ پہلے انڈین سمندری حدود کے اندر داخل ہوئے، اور ان کو یہ اندازہ تھا کہ ہم سے 3 گنا بڑی فوج جو ہے ہمارا ان کے ساتھ بھی سامنا ہو سکتا ہے، ہم ایئر اٹیک کے انڈر بھی آ سکتے ہیں. ادھر جا کے انہوں نے اس کو اٹیک کیا اور 4 منٹ کے اندر 7 شپس تھے، انہوں نے 50 راؤنڈس ہر شپ نے فائر کیے. اچھا. ٹوٹل 350 راؤنڈس دوارکا کے اسٹیشن پہ فائر کیے گئے جس سے ریڈار ان کا ڈسیبل کیا گیا، اور اسی طرح ہم بہادری سے واپس آئے. زبردست. اور یہ اپنی نوعیت کا ایک خاص واقعہ ہے کہ آپ دشمن کے گھر جا کے اس کے انسٹالیشن کو تباہ کر کے آ رہے ہیں. کیا بات ہے. پلس دشمن کو للکار رہے ہیں. یہ ایک پرائمری ہمارا مین آبجیکٹو تھا. اس سے سیکنڈری 2 آبجیکٹو اور اچیو ہوئے. اچھا. نمبر 1 کہ جو ایئر ایفرٹس تھیں دشمن کی ڈائلیوٹ ہوئی ناردرن سیکٹر میں اور وہ ساؤدرن سیکٹر میں آئیں، اس سے ہماری ریلیف ملا ہماری بری فوج کو، فضائیہ کو. اور دوسرا مورال فیکٹر تھا کہ ہم نے انڈین کے مورال کو شیٹر کرنا ہے. اچھا. جو اچیو ہوا. بے شک. کیونکہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں اور آپ کی فوج چھوٹی ہو اور اگلے کی فوج بہت بڑی ہو، اس کو اس پہ ناز بھی ہو، بالکل اس پہ مان بھی ہو، اور اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے تو دشمن کے دل میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے. جب ہم نے بہادری دکھائی تو دشمن میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے پورٹ سے باہر آتا. اچھا. تو ہم تب بھی تیار تھے، ہماری سبمرینز بھی تیار تھیں، تب ہم ان کے اٹیک کرتے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرتے. ٹھیک ہے. اسی آپریشن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آپریشن دوارکا کا. آج بھی کیڈٹس کو بطور کیس اسٹڈی یہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کی کتنی اہمیت ہے اب نیوی کے نصاب کے اندر خصوصی طور پہ؟ نیوی کے لیے، پاکستان نیوی کے لیے خاص طور پہ یہ دوارکا ہماری ہسٹری میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے. اور 8 ستمبر کو یوم بحریہ منایا جاتا ہے. ہاں جی. اور 8 ستمبر کو اس لیے منایا جاتا ہے کہ 8 ستمبر کو یہ ٹاسک کمپلیٹ کیا گیا تھا، اور 6 ستمبر کو سیل کیا گیا، اور 8 ستمبر کو جا کے ادھر کیا. نیول کیڈٹس کو اس آپریشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ نیوی کے اسٹاف کورس کے اندر اس کا بہت اہم جز شامل کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر پورے انالیسز ہوتے ہیں، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ ایک بڑے اپنے سے بڑے دشمن کو کس طرح آپ اس پہ بھی حملہ کر کے اور اپنی اچھی پلاننگ اور بہادری کے ساتھ اس کو بھی زیر کر سکتے ہیں. بالکل. اور یہ یقیناً میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی نیوی بھی جو ہے نا لازمی طور پر پڑھاتی ہوگی کہ ہمارے ساتھ پاکستان نے یہ کیا تھا، اور پاکستان نیوی نے اندر آئے تھے اور گھس کے ہمیں واقعی طور پر مارا. تو ہم نے وہ پڑھاتے ہوں گے کہ نیکسٹ ہم لوگوں نے کیسے کرنا ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم بھی ہم اسی طرح سے اپنا نصاب مزید اپ گریڈ کر لیا. آپ لوگ جو مرضی سوچ لیں. اچھا آنٹی، جس طرح سے ہم بات کرتے تھے نا کیپٹن کاشان کے شہید جب وہ گئے، انہوں نے وزیرستان ان کی ڈیوٹی لگی، وہاں پر گئے، جس طرح سے جمع مردی سے وہ لڑے، اور پھر ان کو آرمی چیف کی جانب سے کمینڈیشن کارڈ بھی مل چکا تھا. تو ہم جاننا چاہتے ہیں اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی زیادہ بہادری، تربیت کا بہت زیادہ عنصر اس میں پایا جاتا ہے. ٹریننگ کیسی گھر سے آپ لوگوں نے کی تھی ان کی؟ دیکھیں، ہم نے تو ہمارے اور بھی بچے ہیں، ہم نے تو ٹریننگ کیا کرنی تھی
اس کی ٹریننگ نا ادھر سے ہو رہی تھی. بالکل. میں نہیں سمجھتی کہ والدین اپنی سی کوشش کر سکتے ہیں. بے شک. اصل جو عطا ہے وہ رب کی عطا ہے. اور جن بچوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے وہ بچے اپنے راستے خود بنا لیتے ہیں اور اللہ منتخب کرتا ہے. کیا بات ہے. انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر جو صلاحیتیں تھیں وہ خدا داد صلاحیتیں اللہ کی عطا کردہ تھیں. ہمارا اپنا ایک حد تک تھا. کیا بات ہے. تو بس اسی کی روشنی میں وہ چلتا رہا اور اپنی منزل کو پہنچا ہے. یہ دیکھیں آنٹی یہ بات کر تو رہی ہیں لیکن اللہ پر توکل یقیناً کیپٹن صاحب نے اپنی والدہ سے سیکھا. جو وہ ذکر کر رہی ہیں اس وقت آپ ان کی گفتگو میں یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ کیپٹن صاحب کو کتنا خدا پر توکل تھا. اور یہی سے وہ ٹریننگ جو تھی نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. بالکل یہی وہ بنیادی ٹریننگ ہے جو ماں کی گود سے جس کا آغاز ہو جاتا ہے. انکل ہم نے اکثر جب بات کرتے ہیں شہداء کے پیرنٹ سے بات کریں ان کے خاندان والوں سے بات کریں اکثر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ شہداء جس طرح سے آنٹی کہہ رہی ہیں نا کہ رب تعالیٰ سے ایک تعلق ہوتا ہے. شہداء پہلے ذکر کر رہے ہوتے ہیں شہادت کے حوالے سے. کیا دبے الفاظ میں یا ویسے کبھی انہوں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا ہو؟ وہ اپنی بہنوں سے ذکر کرتا تھا. اکثر اوقات بہنوں میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ ہم تک کنوے کر سکتی اس میسیج کو. تو وہ اپنی بہنوں سے کہتا تھا کہ میں ایک دن سبز پرچم میں لپٹ کر آؤں گا. یہ آپ کے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تھوڑا سا جواب دوں گی. وہ ایسا ہے کہ میں اسے ہمیشہ یہی دعا دیتی تھی کہ تم کامیاب لوٹو, جس محاذ پہ جاؤ غازی بن کے لوٹنا اور اللہ پروردگار تمہارا حامی ناصر ہو. تو اس نے کبھی مجھے جو ہے نا ڈرایا یا خوفزدہ نہیں کیا اس طرح کی کوئی بات کر کے کوئی جملہ کہہ کے کہ نہیں, بلکہ وہ ابھی یہ جو زخمی ہو کے آیا نا گھر تو ایک بیڈ پہ میں اور اس کی مسز اور ہم تھے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کتنی ماں آپ کتنی خوش قسمت ہو. تو میں نے کہا کس لحاظ سے؟ کہتا ہے کہ دیکھیں 7.5 سال کا میں غازی ہوں 2 محاذوں کا, اور آپ کی بہو جو ہے یہ کرونا کی غازی ہے. تو آپ کے گھر میں تو 3 غازی ہیں اور آپ بڑی خوش قسمت ہو ماں. تو میں اٹھ کے تو میں بیڈ سے اٹھ گئی اس لیے کہ کہیں یہ اگلا کوئی جملہ ایسا نہ کہہ دے کہ جو میرے دل کو جو ہے گراں گزرے, تو بس یا اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے. اور جب کبھی وہ آتا تھا تو بالحانہ بس مجھ سے اس کی گردن پہ ہی پیار ہوتا تھا, پتہ نہیں کیوں. کہ قدرتی طور پہ نا جو میں پیار اسے کرتی تھی تو اس کی گردن کو مائیں اکثر ماتھا چومتی ہیں, لیکن میں اس کی گردن کو پیار کرتی